جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو واقعہ رہنما ہوا ہے APS کا اور خضدار میں ہوا ہے، کافی کیجولیٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ کافی زخمی بھی ہیں اور کچھ کی حالت جو ہے وہ کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں وہ لوگ۔ اور کوئٹہ میں جو ہمارا CMH ہے، CMH ملٹری ہاسپٹل ہے، ان میں بھی ایڈمٹ ہیں اور FC ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت دے اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے فیملیز کو صبر عطا کرے۔ ناظرین، آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کے حالات بلوچستان میں بنے ہوئے ہیں، کبھی اس طرح کے حادثات جب رہنما ہوتے ہیں، کبھی ٹرین حادثہ ہوتا ہے، ابھی جو یہ خضدار والا حادثہ ہوا ہے، رات کو ایک حادثہ ہوا تھا ڈاڈر میں، جو کہ لیویز جو تھانہ ہے وہاں پہ گرنیڈ پھینکا گیا تھا۔ الحمدللہ کوئی جانی نقصان جو ہے وہاں پہ بھی نہیں ہوا، بٹ یہ ہے کہ کب تک یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح چلتی رہیں گی، کب ہم اس چیز پہ کام کریں گے، کیونکہ ابھی وہ میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ لارج اسکیل کوآپریشن ہو اور ان کا جو ایک وجود ہے وہ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹ جائے، کیونکہ دہشت گردوں کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ مطلب بلوچستان میں یا کسی بھی صوبے میں یا پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہوتے ہیں، آج بھی شبیر بلوچ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ کل جو حادثہ ہوا ہے خضدار کا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب اس طرح کے حادثات دیکھیں، یہ تو بالکل ایک ایسا حادثہ ہوا ہے کہ ایک سافٹ ٹارگٹ جو دہشت گرد ہے، جو BLA ہے، جو پراکسیز ہے انڈیا کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈا، بچوں کی شکل میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان پہ حملہ کر کے، مطلب یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ دیکھیں جی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم جو کل کے جو سانحہ ہوا ہے اس پہ پوری پاکستان اور بلوچستان جو ہے نا غم میں نڈال بھی ہے، بلکہ میں نے آج کالے کپڑے پہنا ہے بھی اسی غم میں کہ ہمارے معصوم بچے جو کہ مستقبل میں انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے ماں باپ نے بہت بڑی ایک برائٹ فیوچر ان کا دیکھا اور اپنی جو محنت مزدوری کر کے ان بچوں کو جو ہے نا اسکول بھیجتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور ان کے فیوچر کو برائٹ کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ نا جس ملک میں پھلدار درخت ہوتا ہے اس ملک کے جو ہے نا دشمن بہت ہوتے ہیں، اور پاکستان کے جو دشمن ہے اور جو نیبر اور جو دشمن ہوتے ہیں جیسے کہ راہ ہے، بھارت ہے، وہ اپنے پراکسیز جو کہ BLA کی صورت سے، جو کہ BRP کے صورت سے، جو کہ TTP کے صورت میں اس طرح ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، جو کہ پرزور ہمیں مذمت بھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک بڑے اتنے اسٹیٹ جو کہ اپنے آپ کو IT فیلڈ کا ایک بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے، جو کہ دیکھا جائے کوئی 130 کروڑ کی آبادی اور 130 کروڑ کی آبادی اتنی چھوٹی سی جو ہے نا وار کرتا ہے۔ اور میڈم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو شیطان اور بے غیرت وہ ہمیشہ جو ہے نا معصوم اور جو ہے نا ان نیتھے لوگوں کے اوپر وار کرتا ہے جن پہ ان کا وار چھلتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مڈ نائٹ کو، آدھی رات کو بھارت نے حملہ کیا اور اس کا جواب پھر کس طرح اس نے پایا، تو اسی طرح ان معصوم بچوں کو شہید کرنا، بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، جتنے بھی آپ ظلم و ستم کرو گے، جتنے بھی آپ جو ہے نا بربریت کرو گے، پھر بھی ہمارے ماں باپ، میں اپنے ماں باپ جو ہے نا کہوں گا، اپنے جو سرپرست اعلیٰ، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں جو ہے نا شہباز شریف صاحب، اور خاص کر ہمارے جو پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل محترم حافظ جنرل عاصم منیر صاحب، وہ آئے، اپنے بچوں کا انہوں نے پوچھا، جو ہماری تو مثالیں پاکستان کی دیا کرتے ہیں کہ ہم تو بچوں کے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ تو پاکستان کے لیے سمجھو ایک قربانی ہے۔ بالکل۔ شبیر بھائی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب دیکھیں ابھی اگر ہم مذمت کی بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ جسٹ مذمتی بیان جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں کہ اس بات کی، اس واقعے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دس اینڈ دیٹ، امپلیمنٹ ہم کب کریں گے ان چیزوں پہ؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے
اختر مینگل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ہمارے اور بھی بلوچ سیاستدان ہیں، وہ اس خضدار والے واقعے پہ بڑے خاموش ہیں، ان کا کوئی مذمتی بیان تک نہیں آیا. کیوں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو کلم کھلا بولتا ہوں، جہاں پہ ظلم پاکستان یا کسی پاکستانی کے اوپر یا کسی پاکستان کے ادارے کے اوپر یا کسی پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہو، وہاں پہ یہ جتنے بھی سو کالڈ جو بلوچ لیڈران ہیں، سردار اختر جان میرے لیے قابل احترام ہے، دوسرے ہیں ڈاکٹر مالک ہیں، یا جتنے بھی ہیں جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کو صرف چاہیے کہ نگیٹیوٹی میں انہوں نے اپنی سیاست کو گرم کیا ہے، پازیٹیوٹی میں نہیں. جس طرح آپ نے سوال کی، میں ایک بلوچ ہونے کے ناطے اپنے سارے ان لیڈران سے، اکبر بگٹی سے لے کر غوث بخش بزنجو سے لے کر آج تک، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان میں اب تک ترقی کا کوئی ایک جو ہے نا مجھے سیڑھی دکھائیں. کیا ہوا ہے ترقی؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کس طرح ہے؟ ہمارے جو جتنے بھی ایجوکیشنل سسٹم ہے، جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز ہیں، ان کو جو ہے نا گندا ماحول دینا، ان کے اوپر جو ہے نا ایک سسٹم، ایک آرگنائزیشن کا نیریٹو بنانا، یہ سب ہمارے انہی لیڈران کا کام ہے. اور ان کا صرف کام یہی ہے کہ جو ہے نا عوام کو گمراہ کرنا، عوام کو جو ہے نا فوج کے خلاف کرنا، عوام کو ایجنسی کے خلاف، جو کچھ آپ جائیں، آپ یقین مانیں کوئی عام سا سرکاری جو نمبر پلیٹ لگاتا ہے گاڑی، اگر وہ آپ سے کوئی بھی جو ہے نا تلخ کلامی بھی کریں، اگر آپ سردار اختر جان صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بولے گا نہیں، یہ تو ایجنسیوں کا کام ہے، یہ تو جو ہے نا آرمی کا کام ہے. دیکھیں جی مس پاکیزہ صاحبہ، بلوچستان کی بدبختی یہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی بندہ گوگل نہیں بنتا ہے، نالج گین نہیں کرتا ہے، دونوں پہلو کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. اس کی جو ہے نا بدبختی اور اس کا جو ہمیں جو فیس ہو رہا ہے وہ ہماری بے تعلیمی ہے. اور میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے زندگی بھر جو گریزی کا کام ہے، جو 2 نمبر کام ہے، بس یہاں سے اس مال کو ادھر پہنچانا، اس مال کو ادھر، یہ سیکھا ہے، مگر بیٹرمنٹ لائف ہم نے آج تک نہیں سیکھا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے اور یہ ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں شبیر صاحب؟ کے جیسے بھی آپ نے بات کی کہ حکومتیں آتی ہیں ہماری، وہ جسٹ سیٹ پہ آتے ہیں، ان کو صرف سیاست کرنا جو ہے وہ آتی ہے. آپ دیکھیں ایک ٹائم سے جو ہے چاہے وہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، وراثتی یہی میرے خیال میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی قدوس آتے ہیں، کبھی کون ہیں تو کبھی کون ہیں. ہمارے اپنے بلوچستان کے ہی سردار نواب جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں، وہ گورنر بھی بنتے ہیں، بٹ اس کے باوجود بھی مطلب بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن باہر سے اگر کوئی بندہ آئے اور کام کرے، اب جیسے حمزہ شفقات صاحب ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا الحمدللہ کوئٹہ میں، اور بڑا اچھا کام کیا ہے، کیونکہ جو کام کرتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو کیوں مطلب ہم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو تنقید کرتے ہیں اور خود بھی اس لائق نہیں ہیں اور اتنے نالائق ہیں کہ مطلب اپنے صوبے میں کام نہ کر سکیں؟ دیکھیں جی، بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت واسٹ جو ہے نا اس کا جواب ہو سکتا ہے، بہت لمبا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس دن بلوچستان کے جو یہ بلوچستانی ہیں، چاہے وہ جتنے بھی مذاہب سے ہیں، قوم سے ہیں، یا جو ہے نا پارٹیوں سے ہے، اگر یہ کوشش کریں کہ اپنا جو منہ ہے یہ کھولیں اور نالج حاصل کریں. ہمارے یہاں یا تو مارنگ جیسے اٹھتے ہیں، وہ سسٹم کے خلاف بولتے ہیں، یا تو مسنگ پرسن کا سلسلہ لے آتے ہیں، یا تو جو ہے نا آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا تو آرمی کے خلاف، یا تو پولیس کے خلاف. دیکھیں مسئلے کا حل یہ نہیں ہوتا ہے. مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جی، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا، دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا کہ ڈی سیز آفس کس کے ہیں؟ ہم بلوچستانیوں کے. آپ کے جو ہے نا ایم پی اے جو کہ 11 ارب کی فنڈنگز آتی ہے، آپ کا جو یوتھ ہے، یوتھ کے 1 سال کا 30 کروڑ فنڈ آتا ہے، یہ کس کے ہیں؟ ہم یوتھ کے ہیں، ہم بلوچستانیوں کے ہیں. مگر افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی آپ جو ہے نا سیکٹریٹ میں جائیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ہے، چاہے آپ کا اسپورٹس ہے، چاہے آپ کے جتنے بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، ریونیو ہے،
اس پہ آپ کامن عوام جا کے وہاں پہ ذلیل ہوتا ہے. اگر چلو یہ میں کہوں کہ نہیں جاتے ہیں, جو 1-2% ہو جاتے ہیں وہ بھی ذلیل ہوتے ہیں, تو پھر بھی دیکھیں جی آج آپ دیکھیں پنجاب ترقی کے راہ میں گامزن ہے, کراچی میں جو ترقی کے راہ میں گامزن ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں, وہ اپنے گلی کوچے ہیں, اپنے جو روڈز ہیں ان کے لیے سوالات اٹھاتے ہیں. میں یقین مانے خود پروگرامز کرتا ہوں. آپ برابچہ کے جو رستہ ہے دالبندی سے برابچہ, جو سابقہ MP میر عارف جان محمد حسنی نے اپنے بھائی کو ٹیکا دیا تھا, وہاں پہ 2 گاڑیاں ایک ساتھ کراس نہیں کر سکتی ہیں. یہ سوالات, اس کے لیے میں نے پروگرامز بنائے, سوالات کیے ہیں. میڈم سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں الاس ان انگلش میں, کہ سب سے بڑی جو ہے نا ہمارا پرابلم وہ یہ ہے ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنا نہیں آتا ہے. اگر ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہماری ایجوکیشن حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بھائی, سال 12 مہینے 365 دن ہمیں جانا ہے, گریزی کام کرنا ہے, دوسرے بزنس دیکھنا ہے, دوسرے کسی جاب میں کرنا ہے, بس تیار آ کے بیٹھ کے اپنا پیپر دینا ہے اور ڈگری حاصل کرنا ہے, اور ریگل پلازا میں جا کے اپنا جو ہے نا CV بنانا ہے. CV میں کیا کیا لکھا ہے, 500-600 لوگوں کو میں نے انٹرویوز کیے, CV میں کیا کیا لکھا ہے میل فیمیلز کو پتہ نہیں ہے میرے CV میں کیا لکھا ہے. دیکھیں جی بار بار میں یہی کہوں گا, آپ امریکہ میں بیٹھ کے بھی میں یہی کہوں گا کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا جو ترقی ہوگا, بلوچستان کے بلوچستانیوں کی زندگی کا اگر تبدیل ہوگی, وہ آئین کے مطابق آئیں اور ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے حقیقی آئینی رائٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کوئی ایجنسی ان کا پیچھا نہیں کرے گا, کوئی آرمی ان کا پیچھا نہیں کرے گا, کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کا پیچھا نہیں کرے گا, یہ سب اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. بٹ 5 fingers are not equal. دیکھیں جی میں ایک نجی چینل میں کام کرتا ہوں, میرے قائد محترم سید اقرار الحسن وہ بھی مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شبیر بھائی دیکھ لینا کوئی فوجی یا کوئی پولیس والا یا کوئی ایجنسی آپ کو 2 گھنٹے تک لے جائے, ٹھڈے مارے, مار پیٹ کرے, اور پھر آپ جو ہے نا بلوچ ہو, کلاشنکوف اٹھاؤ, بس آزاد بلوچستان کے نعرے نہیں لگانا بھائی, آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. میں نے خود جو ہے نا جیلیں اگر نہیں کاٹا ہے, میں نے بلا وجہ جیلوں میں بند رہا ہوں, میں نے کرپشن کے بہت سارے راز نکالے ہیں. کیا میں بھی پاکستان سے نفرت کروں؟ نہیں. دیکھیں جی پرابلم بس یہی ہے کہ ہم تیار خور ہیں. تیار آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا ہے نہ ہمیں پڑھنا ہے, نہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے, نہ ہمیں نالج لینا ہے. آپ یقین مانیں میرے پاس جو ہے نا کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو CSS PCS کرتے ہیں. آپ کبھی بھی جو ہے نا ویسے آپ امیجنیشن کے لیے جائیں, آپ ویسے گیس کریں کہ آپ جس بھی CSP آفیسر جو اس ٹائم CSS کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, PCS پاس کرنے کی کوشش, ان کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی CSS PCS والے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں یار ڈالا اور جو ہے نا سیکورٹی, بس وہ پاور ہمیں چاہیے, تب جا کے ہم ATM مشین بنے اور کرپشن میں ایک نمایاں کردار ادا کریں. تو بلوچستان میں تبدیلی ہم میڈم پاکیزہ صاحبہ ایجوکیشن کے ذریعے پہ لا سکتے ہیں, نالج کے ذریعے سے لا سکتے ہیں, تب جا کے بلوچستان میں ایک نمایاں تبدیلی آئے گی. جی بالکل. دیکھیں جیسے ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے شبیر بلوچ صاحب, ایجوکیشن کی واقعی کمی ہے. مطلب آپ یہاں تک اندازہ لگائیں, جیسے ابھی جو حادثہ ہوا ہے خضدار کا, اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گوگل پہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ایک نوٹیفیکیشن جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نکلا ہے, ٹھیک ہے. مطلب واقعی میں کہتی ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے. مطلب وہ اتنے جاہل ہیں, اتنے ان پڑھ ہیں کہ ان کو پروونشل گورنمنٹ کا نہیں پتہ, فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے. جو ہمارے اسکولس ہیں جن کی چھٹیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جو مئی سے جولائی تک ہیں, جو نوٹیفیکیشن میں مینشن ہے, وہ تو جتنے ہیں وہ تو پروونشل اسکولس ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, جو پروونشل کے انڈر آتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں. لیکن جو فیڈرل والے ہیں, APS تو فیڈرل ہے, یہ بھی دیکھیں پروپیگنڈا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب بندے کو اگر ہونا چاہیے تو تعلیم, واقعی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اگر تعلیم نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. دیکھیں جی میں نے کل سے کوئی جو ہے نا کوئی 2,500-3 ہزار گروپ میں ایک راہ اور جو سبزل نامی جو ہے نا ایک ویڈیو میں نے کوئی وائرل کیا تھا, مجھے اوپر سے آیا تھا. تو ہم گروپس پہ, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ امن لیڈرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں, تو ہم اپنے ملک کے امن کے لیے بہت کچھ کریں گے. تو ہم لوگوں کا
تک وہ انفارمیشن پہنچائیں گے. تو آپ یقین کریں ہر بندہ مجھے یہی کہتا ہے یہ تو فیک ہے, یہ تو ایڈیٹنگ ہے, یہ تو پلانا ہے, یہ تو ڈمکانا ہے. پھر جو ہے نا بعد میں بات آ گئی کہ یقین مانے اب تک 6200 پرسنلی میں نے لوگوں کو بھیجا ہے براڈ کاسٹنگ لسٹ میں. کوئی 6200 میں سے یقین کریں 3 سے 3500 لوگوں نے مجھ سے یہی سوال کیا ہے کہ یار اس بس کو کس نے ادھر بھیجا, اس اسکول کو کس نے ادھر کھولا, اور کیسے یہ کھل گیا اسکول. تو بلوچستان میں خزدار میں تو اس ٹائم گرمیوں کی چھٹیاں ہیں. دیکھیں جی ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے پاکستانی کو, ایسے بلوچستانی کو جس کو اپنے آگے قدم کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں نے بار بار یہی کہتا ہوں نالج کی کمی کی وجہ سے, ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہمیں پاکستانی بلوچستانی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے جس بھی خطے میں آپ جائیں, تفتان میں آپ کے اے پی ایس کے اسکولز ہیں, آپ جائیں دالبندین میں آپ کے پشتون بیلٹ میں آپ کے اے پی ایس کے, مگر جس ڈسٹرکٹ میں جس کھلی میں یہ لوگ رہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی اے پی ایس کے جتنے بھی آرمی پبلک اسکول کے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو فیڈرل کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے, یہ فیڈرل کی طرف سے ہی قانون سازی اس کی ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہی سوال کہ جو ہے نا یہ پورا گیم ہے, ایجنسیوں کا گیم ہے. یار آپ کیا کہتے ہو, ایسا ہو سکتا ہے پاکستان خود اپنے معصوم بچوں کو مروا سکے؟ مجھے نہیں لگتا ہے. کیا آپ اپنے خدا نخواستہ اپنے بچے کو کسی آگ میں جھونک سکتے ہو؟ کبھی بھی امپاسبل ہے. تم دیکھو بڑا جو ہے نا اس طرح کے سوالات بندے کو دکھتے ہیں, بڑا دکھ پہنچاتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ انڈیا اور انڈیا کے جو پراکسیز ہیں, BLA جیسے دہشت گرد آرگنائزیشن ہیں, ان کے خلاف بولنا چاہیے, ان کے غم میں نڈال ہونا چاہیے. ان کے ظاہر سی بات ہے کسی کا بچہ گیا ہے, کسی کی بہن گئی ہے, کسی کی بیٹی گئی ہے, تو آپ اس میں نڈال ہو جائیں, آپ اس دکھ کو محسوس کریں. آپ ہمیشہ پروپیگنڈے والے مسئلوں پہ آپ لوگ بلیک دھاگا باندھتے ہیں, اور جو معصوم بچے ہیں جو کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے مستقبل کیا ہونا ہے, فیوچر میں پریزنٹ میں کیا ہونا ہے, اور بھارت جیسے بغیرت اور اپنے پراکسیز کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا, اور ہماری جو عوام ہے وہ اس سوالات میں مزے لے رہے ہیں کہ بھائی یہ نوٹیفیکیشن کیسے جاری ہو گیا, مطلب یہ جو ہے نا اسکول کیسے کھل گیا, اور اس میں جو ہے نا بچے کیسے, کس نے بلایا بچوں کو. تو یہ ہماری نالج کی کمی ہے اور ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ اس طرح کے جو ہے نا فیک چیزوں کے اوپر یقین کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں. شبیر صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جو ابھی جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو تو دیکھیں ایک نام دے دیا گیا ہے فتنۃ الہندوستان, بالکل بالکل. آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کو مطلب یہ کہنا ہے کہ مطلب ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں, میرے خیال میں یہ کہنا اب ظلم ہوگا. کیا فتنۃ الہندوستان اور خاص کر BLA جیسے لوگوں کے لیے ہم اتنے رحم و کرم تو نہیں کر سکتے. ان کو میں تو کہتا ہوں جہاں پہ دیکھ کے یہاں پہ بلٹ مارنی چاہیے, بس یہی میں کہہ سکتا ہوں. بچوں کے بارے میں آپ لاسٹ کوشچن آپ سے ہے شبیر بھائی, آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جیسے بچوں کی حالت تھی, ٹھیک ہے, اور جتنی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, اور بس کا جو حادثہ ہے وہ ہوا ہے کہ مطلب بس کی چھت جو تھی وہ بالکل اڑ گئی تھی, ٹھیک ہے, اور بچے ایک دفعہ اوپر جا کے واپس زمین میں لگے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پاؤں نہیں ہیں, کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں. تو مطلب بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا, اور مطلب یہ تو میرے خیال میں انسانیت کے دائرے سے ہی خارج ہوتا ہے, کوئی انسان کہنے کے لائق نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ جو شیطان ہوتا ہے, ہمیشہ جو بغیرت اور کمظرف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے سے ہی خنجر گھومتے ہیں. تو بھارت کے جو یہ پراکسیز ہیں انہوں نے سمجھو پیچھے سے وار کیا ہے پاکستان کا. اگر دیکھا جائے تو یہ نیشنل لیول کا سمجھو ایک اٹیک ہے, جنہوں نے اس کو پیچھے سے وار کر کے بھارت نے یہ دکھا دیا اپنے آپ کو کہ میں ہمیشہ خود واقعی میں دہشت گرد ہوں. میں جس طرح کشمیر کے اوپر دہشت گردی کرتا ہوں اسی طرح بلوچستان تک میری ایکسیس ہوتی ہے, کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کو جو بلوچستان کے جو 5 سے 10% لوگ ہیں ان کو ڈالر پینگ کہ میں جو ہے نا ان کے اوپر ان کو یہی فورس کر سکتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے نا جا کے ٹارگٹ کریں جو نیتیں ہیں, جو معصوم ہیں, جیسے کہ APS کے یہ بچے ہیں.
کہ یہ APS کے بچے نہ ہوتے، اگر یہ میرے آرمی کے جوان ہوتے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا جاتا تھا. بالکل، تھینک یو سو مچ. شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں پروگرام کا آپ نے بڑا خوبصورت کیا، اپنے ویوز آپ نے شیئر کیے. تھینک یو. ناظرین، اس طرح کے حادثات بلوچستان میں پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں اور یہ والا حادثہ بھی تھا، اور ہم اسی امید سے ہیں کہ انشاءاللہ یہ والا حادثہ جو ہے وہ بلوچستان میں آخری ہوگا، اور جس لیول کا آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا انشاءاللہ، ان کو نا جو دہشت گرد ہیں، جو BLA ہیں، جو بھارت کی پراکسیز ہیں، جو یہاں پہ بدامنی پھیلا رہے ہیں اور بلوچستان کا امن، پاکستان کا امن جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے کفیر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.